نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمله فيما يعلم به، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 باتوں کا سوال نہ کر لیا جائے. قیامت میں ہر بندے سے 5 سوال کیے جانے ضروری ہیں، اور یہ خبر دی ہے اللہ کے حبیب اور محبوب لاڈلے نبی سید المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندے کے قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 باتوں کا سوال نہ کر لیا جائے. ہر چیز کے اندر غلطی کسی چیز میں ہو سکتی ہے، لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا اس میں غلطی کا امکان بھی نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا اگر کوئی اس میں تردد بھی کرتا ہے، شبہ بھی کرتا ہے، تو وہی اس کے ایمان کی خیر نہیں، وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی میں اگر کسی کو ذرہ برابر بھی کوئی تردد ہو، کوئی ذرہ برابر بھی شک و شبہ ہو اس کے حق ہونے میں، تو اس کا ایمان سلامت نہیں ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے اللہ کے سامنے سے جب تک 5 باتوں کا اس سے سوال نہ کر لیا جائے. گویا 5 باتوں کا جواب ہر بندے کو دینا ضروری ہے، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اس لیے ارشاد فرما دیا تاکہ میری امت پہلے سے تیاری کر کے آئے اور قیامت میں اس کو رسوائی نہ ہو، اور امت کی وجہ سے خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی نہ ہو کہ میری امت کا یہ حال ہو رہا ہے. اگر طالب علم فیل ہوتا ہے تو استاد کو بھی شرمندگی ہوتی ہے، مدرسے کے ذمہ داروں کو شرمندگی ہوتی ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک امتی پر اتنی شفقت، اتنی محبت، اتنا پیار کہ دنیا بھر کے والدین کی محبت کو اگر ایک طرف رکھا جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ایک فرد سے جو محبت ہے پوری دنیا کی محبت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. امت کے واسطے پوری زندگی کی 17 حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہے ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے زندگی کا ایک لمحہ جس بے قراری میں آپ نے گزارا کوئی اس کا کیا اندازہ لگا سکتا ہے. اتنے لمبے سجدے کر کے امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے کہ پیروں پر ورم آ جائے. لوگوں کو یہ شبہ ہو کہ شاید حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اتنے لمبے آپ سجدے فرماتے اور اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ پیروں پر ورم آ جاتا. اللہ تعالیٰ کو خود رحم آتا اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پہ اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اللہ تعالیٰ کو خود رحم آ رہا ہے، اتنی لمبی آپ نماز پڑھتے کہ پیروں پر ورم آ جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس لیے قرآن نہیں اتارا کہ تم اتنی مشقت اٹھاؤ اور اتنی تکلیف اٹھاؤ. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حضرت آپ تو بخشائے ہیں، پھر آپ اتنی محنت اتنا مجاہدہ کیوں فرماتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ کو معاف کر دیا، اول تو آپ تو معصوم تھے، وہاں تو گناہ کا کوئی سوال ہی نہیں، لیکن پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے ارشاد فرما دیا گیا کہ ہم نے سب کچھ آپ کو بخش دیا، اگلے پچھلے سب کوتاہی معاف، وہاں تو اول تو کوتاہی کا سوال ہی نہیں، لیکن پھر بھی آپ کی تسلی کی خاطر جیسے دوست کو دوست سے خیال رہا کرتا ہے کہ کوئی بات مزاج کے خلاف نہ ہو گئی ہو، یہ بات مزاج کے خلاف نہ ہو گئی ہو، دل کے اندر جتنی محبت ہوتی ہے اسی درجے اس طرح کا کھٹکا لگا رہتا ہے، اور جب تک محب کی زبان سے یہ نہیں سن لیتا کہ میں نے معاف کیا، سب کچھ معاف کیا، جب تک تسلی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے جو آپ کے دل میں یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف کچھ نہ ہو گیا ہو، مزاج کے خلاف نہ کچھ ہو گیا ہو، حالانکہ آپ تو معصوم تھے اور بخشے بخشائے تھے، لیکن پھر بھی یہ کھٹکا لگا رہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ارشاد فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، لیکن پھر بھی آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے اور عبادت کرتے اور سجدے کرتے۔ حضرت اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا، اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر، اتنے لمبے لمبے سجدے کر کے امت کے لیے آپ دعائیں مانگتے، امت کی مغفرت کے لیے آپ دعائیں مانگتے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، بہت سی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے ہونٹ مبارک پر حرکت تھی، کان لگا کر سنا گیا تو آپ فرما رہے تھے یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، اے میرے رب میری امت، اے رب میری امت، اے رب میری امت۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت دیکھا کہ آپ کی ہونٹوں کو کچھ حرکت ہو رہی ہے، دیکھا گیا کان لگا کر تو آواز آ رہی تھی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت۔ پیدائش کے وقت امت کا فکر، انتقال کے وقت امت کا فکر، زندگی کے ایک ایک لمحے میں امت کا فکر۔ انتہا یہ ہے کہ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا گیا، اور یہ وہ مقام ہے کہ آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کو بلانے کے لیے تشریف لائے، براق لے کر حاضر ہوئے، اللہ نے بلایا ہے، رب العالمین نے بلایا ہے، خالق و مالک نے مہمان بنا کے آپ کو بلایا ہے، لیکن چہرے مبارک پر خوشی کے آثار کے بجائے دیکھا گیا کچھ رنج کا اثر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آقا اس وقت تو رنج کا کیا موقع، یہ تو خوشی کا موقع ہے، اور ایسے موقع پر اور آپ کے چہرے پر یہ رنج۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل مجھے تو آج معراج کے لیے بلایا جا رہا ہے، قیامت میں میری امت کا کیا حال ہوگا مجھے معلوم نہیں، مجھے اس کا فکر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جا کے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دو کہ قیامت میں امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیا جائے گا، قیامت میں امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیا جائے گا۔ بس یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے دمک اٹھا اور فرمایا کہ میرا ایک امتی جب تک نہیں بخشا جائے گا میں تو خوش نہیں ہوں گا، میرا ایک امتی جب تک نہیں بخشا جائے گا میں تو خوش نہیں ہوں گا۔ اور آپ کی خوشنودی کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کو خوش کر دیا جائے گا، فترضا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو کون سا وقت ہے، کون سی گھڑی ہے جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے بے چین نہیں رہے۔ آپ کا ایک غلام یہودی آپ کی خدمت کرتا، اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ وہاں تشریف لے گئے، اور اس آخری وقت میں بھی وہاں جا کر آپ نے اس کو اسلام پیش کیا۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ نے کہا آتی ابو القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو۔ اس نے حضرت کلمہ پڑھا اور فوراً اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا چہرہ مبارک کھل اٹھا اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری وجہ سے ایک شخص کو جہنم سے بچا لیا۔ ایک شخص نے چوری کی اور چوری ثابت ہو جانے کے اوپر اس شخص کا ہاتھ کاٹا گیا،
اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، دیکھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ عرض کیا گیا کہ حضرت اگر آپ کو اس سے اتنی محبت تھی، اتنا ہی تعلق تھا، تو پھر آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ ہاتھ کاٹنے کا حکم ہی نہ دیا ہوتا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو درست نہیں ہے کہ جب کسی کا کوئی معاملہ حد کو پہنچ جائے اور اس کے اوپر حد جاری نہ کی جائے، اس کی تو اجازت نہیں۔ یہ تو تمہارا کام تھا کہ میرے تک وہ معاملے کو لے کر نہ آتے اور پہلے ہی تم توبہ کرا دیتے اور وہ توبہ کر لیتا، لیکن میرے ایک امتی کا ہاتھ کاٹا جائے اور میری آنکھیں آنسو نہ بہائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے تو ایک امتی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہو اور میری آنکھیں آنسو نہ بہائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت قیامت میں کہاں ملاقات فرمائیں، آپ سے کہاں ملاقات ہوگی؟ ارشاد فرمایا پل صراط پہ دیکھنا۔ پھر فرمایا کہ نہیں جنت کے دروازے پر دیکھنا، فرمایا کہ نہیں جہنم کے دروازے پر دیکھنا، کہا کہ نہیں آب کوثر پہ حوض کوثر پہ دیکھنا۔ عرض کیا گیا حضرت کہاں کہاں آپ کو تلاش کریں گے؟ فرمایا کہ میرا اس وقت یہی حال ہوگا، کبھی میں پل صراط پر پہنچوں گا، میری امت کو کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، کبھی جہنم کے دروازے پہ پہنچوں گا، میری امت کے کسی شخص کو جہنم میں تو نہیں لے جایا جا رہا ہے، کبھی جنت کے دروازے پر پہنچوں گا، میرے کسی امتی کو وہاں سے روکا تو نہیں جا رہا ہے، کبھی حوض کوثر پہ پہنچوں گا، میرے کسی امتی کو وہاں سے جانے سے روکا تو نہیں جا رہا ہے۔ جس طرح زندگی کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے فکر مندی میں گزری، اسی طرح قیامت میں بھی امت کے لیے آپ کو یہ بے چینی اور یہ فکر مندی ہوگی۔ تو کون سا زندگی کا لمحہ ہے جس میں آپ اپنی امت کے لیے بے چین نہیں رہے ہیں؟ یہاں تک کہ جب سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا گیا تو یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کیا جواب دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس سے بھی بڑھ کر امت کے اوپر شفقت کا کیا حال جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوئی اور وہ مقام آپ کو حاصل ہوا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جس مقام پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، بدوگوت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وہی برتر خرام، چدر دوستی مخلصم یافتی، اینا نمز صحبت چرا تافتی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وحی کے لانے والے فرشتے، جب تم نے مجھ کو دوستی میں پختہ پایا ہے تو پھر میرا ساتھ چھوڑ کے کیوں جاتے ہو؟ آگے بڑھیے، میرا ساتھ چھوڑ کے کیوں جاتے ہو؟ کیا کوئی دوست کا ساتھ چھوڑتا ہے؟ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، آگے بڑھنا ہمارا کام نہیں، یہ تو آپ ہی کا مقام ہے، اگر بال کے برابر بھی میں آگے بڑھوں گا تو اللہ کی تجلی مجھے جلا کے خاک بنا دے گی، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوست جب دوست کے پاس آتا ہے تو کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، آپ کیا تحفہ لے کر آئے ہیں؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ کے واسطے لایا ہوں۔ اللہ کے دربار میں اور کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے دربار میں ضرورت ہے تو عاجزی کی، نیاز کی، عبادت کی، ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ پوری عبادتیں ہر طرح کی تیرے واسطے لے کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 تحفے ملے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے حبیب تم کو ہمارا سلام اور تم پر ہماری رحمتیں اور اللہ کی برکتیں۔ ایسے مخصوص مقام پر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ مل رہا ہے، فوراً آپ نے جواب میں فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ تعالیٰ تیرا یہ تحفہ، تیرا یہ سلام تنہا مجھ پر نہیں بلکہ السلام علینا، ہم تمام کے اوپر، میری پوری امت کے اوپر اللہ تیرا سلام ہو، اور جتنے بھی تیرے نیک بندے ہیں
پہاڑوں میں ہوں، دریاؤں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ان سب کے اوپر تیرا سلام، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس خاص تحفے میں بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو اس کے اندر شامل فرمایا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فوراً پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری امت کے اوپر کس درجے شفقت، کس درجے رحمت، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ مہربان ہیں۔ آدمی اپنی جان پہ کتنا مہربان ہوتا ہے، لیکن لوگ اپنی جانوں پر اتنے مہربان نہیں ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا لوگوں کے اوپر مہربان ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہیں ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس اس شان کے رسول تشریف لائے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں، انسانوں ہی میں سے ہیں، اور ان کی شفقت کا عالم اور مہربانی کا عالم یہ ہے کہ جو چیزیں تمہاری مشقت کی ہیں، جن سے تم مشقت میں پڑو، وہ ان کے اوپر گراں گزرتی ہے۔ جو آدمی کسی پر بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے، وہ اپنے محبوب کی کوئی ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو اس سے بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو ان کی شفقت کا عالم یہ ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقت کی چیزیں جس سے تم مشقت میں پڑو وہ ان کے اوپر گراں ہیں، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، تمہارے ایمان کے بڑے حریص ہیں کہ تم ایمان لا کر اور جنت کے مستحق بن جاؤ، اور رؤوف الرحیم، وہ انتہائی مہربان اور بہت زیادہ رحمت والے ہیں اپنی امت کے اوپر، رؤوف الرحیم۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے، آپ کو اپنی امت کے اوپر کتنی شفقت تھی اور محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی شاید آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں گھٹ گھٹ کر شاید اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ یہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو اس سے آپ کو اتنا رنج ہوتا ہے، اتنا غم ہوتا ہے کہ شاید اس غم میں گھٹ گھٹ کر آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے۔ یہ ہے امت کی شفقت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کے اوپر مہربانی کا عالم آپ کی یہ ہے۔ اسی مہربانی کی وجہ سے قیامت کے اندر ہونے والے سوالات پہلے سے آپ نے امت کو بتا دیے، قیامت میں ان سوالوں کا جواب لیا جائے گا، لہذا ان کی پہلے سے تیاری کر کے آنا۔ جو استاد طالب علم کے اوپر بہت شفیق ہوتا ہے تو وہ امتحان میں آنے والے سوالات کی پہلے سے نشاندہی کر دیتا ہے تاکہ وہ تیاری کر کے آئیں، اور ایسا نہ ہو کہ میرے شاگرد ناکام ہو جائیں اور پھر مجھ کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑے۔ وہ شفقت کا تقاضا ہے کہ ان کو اشارہ کر رہا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت امت کے اوپر آپ نے پہلے سے بتا دیا، قیامت میں یہ سوالات ہوں گے، اور منشا یہی ہے کہ پہلے سے میری امت تیاری کر کے آئے۔ کیا کیا سوالات ہوں گے؟ فرمایا، لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا۔ سب سے پہلا سوال تو عمر کے بارے میں ہوگا، یہ عمر کو تم کہاں گنوا کر آئے ہو، کہاں ضائع کر کے آئے ہو، عمر کا جو قیمتی ذخیرہ اور قیمتی سرمایہ ہم نے تم کو دیا، اسے تم کہاں گزار کے آئے۔ اور دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی جو پوری زندگی کا خلاصہ ہے اور پوری زندگی کا جوہر ہے، اسے تم کہاں برباد کر کے آئے ہو، کہاں میں خرچ کر کے آئے ہو۔ تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال کہاں سے کمایا، جائز طریقے پر یا ناجائز طریقے پر۔ چوتھا سوال ہوگا مال خرچ کرنے کے بارے میں کہ مال تم نے خرچ کہاں کیا، جائز جگہ میں یا ناجائز جگہ میں۔ اور پانچواں سوال کیا جائے گا
عمل کے بارے میں، وَعَنْ عَمَلِهِ فِي مَا يَعْلَمُ بِهِ، جو چیزیں دین کی معلوم تھی ان پر تم نے کیا عمل کیا۔ یہ 5 باتوں کا سوال ہر بندے سے کیا جائے گا، اور جب تک بندے سے جواب نہیں لے لیا جائے گا اس کے قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے۔ عن عمرہ فیما افنا، یہ عمر کا جو عمر کتنی قیمتی ہے، اس عمر کا ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں روپے سب سے زیادہ قیمتی ہے زندگی کا ایک سانس، بلکہ زمین آسمان کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہو اور اس کے قبضے میں پوری دنیا کی سلطنت دے دی جائے، اور وہ اس وقت میں یہ چاہے کہ پوری سلطنت کے بدلے میں ایک سانس مجھ کو حاصل ہو جائے، کیا ایک سانس اس کو حاصل ہو سکتا ہے؟ تو جس چیز کو دنیا بھر کے خزانے خرچ کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا، وہ سانس کتنا قیمتی ہے۔ زندگی کا ایک سانس اتنا قیمتی ہے، اور زندگی کا ایک سانس اتنا قیمتی ہے کہ ایک سانس کے اندر بندہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ 80 برس کا کافر کفر میں پوری زندگی گزری، اور ایک مرتبہ اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور فوراً اس کا انتقال ہو گیا، عمل کرنے کا موقع بھی نہیں آیا۔ بتاؤ اسلام کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے کہ نہیں؟ الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے، اور آئندہ کوئی عمل کرنے کا موقع اس کو نہیں ملا۔ اور ادنا درجے کا جو مومن ہوگا اس کو اس دنیا سے 10 گنے بڑی جنت اللہ تعالی عنایت فرمائیں گے۔ تو اس پوری دنیا سے 10 گنے بڑی جنت کا وہ مستحق ہو گیا کہ نہیں؟ صرف اتنے سے عمل کی وجہ سے، اور کتنی دیر لگی کلمہ پڑھنے میں۔ تو یہ آپ کی زندگی کا ایک سانس اتنا قیمتی ہے، اور ایسے ایسے سانس ہمارے کتنے ضائع ہوتے ہیں، کتنے برباد ہوتے ہیں۔ اس زندگی میں ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور کیا کچھ کما سکتے ہیں، اور یہ زندگی ہماری کس طرح گزرتی ہے، ذرا اندازہ تو لگاؤ۔ یہ ہماری زندگی کا حال تو ایسا ہی ہے کہ جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہوں، اور وہ لاکھوں کروڑوں روپے کا مالک چاہتا ہے کہ ذرا تھوڑی سی دیر ہاتھ سینکنے میں، سردی ہو رہی ہے، ہاتھ سینکنے کے لیے ان لاکھوں کروڑوں روپے کے اندر دیا سلائی لگائی اور اس میں آگ روشن ہوئی اور تھوڑا سا اس میں ہاتھ سینک کر ذرا گرمائی حاصل کر لی۔ بتاؤ اس شخص کو جو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے میں صرف ہاتھ ذرا سا سینکنے کے لیے ان کو ضائع کر دیتا ہے اور جلا دیتا ہے، اس سے بھی بڑا احمق اور بے وقوف کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی زندگی کو، جو اتنی قیمتی زندگی ہے، ایک ایک سانس ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، اور اس کو اسی طرح اپنی خواہشات میں، اپنی لذتوں میں اور دنیا کی راحتوں کے اندر اس کو اسی طرح گنوا دیں اور ضائع کر دیں، تو یہ بے وقوفی نہیں اور احمق پنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک ایک لمحے کے اندر، ایک ایک سانس میں آدمی کیا کچھ جنت کی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے قل اللہ احد تو 1/3 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اگر 10 مرتبہ قل اللہ احد کو پڑھ لیتا ہے تو جنت میں سونے کا ایک محل تیار کر دیا جاتا ہے۔ 10 مرتبہ قل اللہ احد پڑھا اور جنت کے اندر سونے کا ایک محل تیار ہو گیا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اور جنت کے اندر ایک درخت لگ گیا۔ ایک دفعہ کہا الحمدللہ اور جنت میں ایک درخت لگ گیا۔ ایک دفعہ کہا اللہ اکبر اور جنت کے اندر ایک درخت لگ گیا۔ ایک مرتبہ پڑھا درود شریف اور 10 نیکیاں مل گئیں، 10 درجے بلند ہو گئے، 10 گناہ اس کے معاف ہو گئے، اور فوراً فرشتے لے کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے۔ آپ کا فلاں امتی فلاں جگہ کا رہنے والا، اس نے یہ درود شریف کا تحفہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب مرحمت فرماتے ہیں اور اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی مر مٹنے کی چیز ہے۔ ہم گنہگاروں اور ناپاکوں کا تحفہ، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب مرحمت فرمائیں اور دعا فرمائیں۔ کتنی مر مٹنے کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے
کیا کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو یہ زندگی کا یہ سانس، یہ معمولی چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنا کچھ عطا فرما رہے ہیں. صبح کو یاسین شریف پڑھی، دن بھر کے سارے کام اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. سورہ واقعہ شام کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا. جمعے کے روز سورہ کہف کو پڑھا تو یہاں سے لے کر خانے کعبے تک اتنا لمبا نور اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں عطا فرمائیں گے. سونے سے پہلے اگر اس نے سورہ ملک کو پڑھا اور الف لام میم تنزیل کو پڑھا، اگر رات میں انتقال ہو گیا تو شہادت کا درجہ، اور اگر انتقال نہیں بھی ہوا جو ان صورتوں کو پڑھنے والا ہے اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا. اس صورت کا نام ہے سورہ منجیہ، نجات دلانے والی صورت. اسے عذاب قبر نہیں ہوتا جو ان صورتوں کو پڑھتا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک ان صورتوں کو نہیں پڑھ لیتے تھے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ قبر کے اندر یہ صورتیں بندے کے کفن اور میت کے درمیان میں جا کر گھس جائیں گی، اور جب عذاب کے فرشتے آئیں گے تو وہ اس کو روکیں گی کہ تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے. یہ ہماری تلاوت کرتا تھا. اور جب تک اللہ تعالیٰ سے بخشش نہیں کرا لیں گی جب تک یہ رکیں گی نہیں. کہیں گی یہ صورتیں کہ اے پروردگار اگر ہم تیرے کلام کا حصہ ہے تو اس کی بخشش کر دے، اور اگر تیرا کلام کا حصہ نہیں تو ہم کو اپنے کلام سے نکال دے. یہ قرآن پاک، یہ زندگی کی یہ قیمت، آدمی تھوڑا تھوڑا کتنا پڑھے تو کتنا کچھ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں. ایک دفعہ کہا کہ السلام علیکم تو 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے اس کے لیے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 100 رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں ایک دفعہ سلام کرنے پر، اور 99 رحمت اس شخص کے لیے ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، اور 1 رحمت دوسرے شخص کے لیے ہے جو جواب دیتا ہے. اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا کیا ٹھکانہ ہے. کوئی آدمی اپنی اس عمر کی قدر کرے اور اس کی قیمت کو پہچانے تو کتنا کچھ اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرماتے ہیں اور کتنا کچھ بندہ اپنی زندگی میں حاصل کر سکتا ہے، اور کوئی کسی قسم کا کوئی حرج بھی نہیں. ہر نماز کے بعد اگر کسی نے آیت الکرسی کو پڑھا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی رکاوٹ ہے. جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی رکاوٹ ہے. موت آئی اور سیدھا جنت کے اندر گیا. آدمی اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے تو کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اس کے لیے ثواب ہے. آدمی اپنی زندگی کو اتنا قیمتی بنا سکتا ہے. آدمی اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے درود شریف پڑھ رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، قل اللہ احد پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ کا مذکور بنتا ہے. یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے. فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. بتائیے بندے کا کیا مقام ہوتا ہے. یہ بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اے میرے بندے تو تنہائی میں میرا ذکر کرے گا تو میں تنہائی میں تیرا ذکر کروں گا، اور اگر تو مجلس میں ذکر کرے گا تو تجھ سے بہتر مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں تیرا ذکر کروں گا. بندے کا کیا مقام کہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق و مالک ذکر کرے اور فرشتوں کی مجلس میں ذکر کرے، یا اللہ تعالیٰ کسی کا تنہائی میں ذکر کرے. آج وزیر اعظم اگر ہمارا ذکر کرے تو ہم پھولے نہیں سمائیں گے، کروڑوں روپے خرچ کر ڈالیں گے. وزیر اعظم سے ہمارا اتنا تعلق ہے، صدر سے اتنا تعلق ہے، اور خالق و مالک، اور وہ ہمارا ذکر کرے اور تنہائی میں ذکر کرے یا فرشتوں کی مجلس میں ذکر کرے، اور اس کے لیے کوئی بھی شرط نہیں، نہ وضو کی شرط ہے نہ بے وضو کی. بستر پر بیٹھا ہوا بندہ اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ کا مذکور بن رہا ہے، اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے. چلتا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے. دکان پہ بیٹھا ہوا، کاروبار کرتا ہوا، ملازمت کرتا ہوا، سفر میں جاتا ہوا. بھائی میں تو سمجھتا ہوں جنت سے سستی تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. بتاؤ 10 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھا اور جنت میں سونے کا ایک محل تیار ہو گیا.
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اور 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کتنی دیر لگی؟ 10 منٹ بھی نہیں لگنے کے، 5 منٹ بھی نہیں لگنے کے۔ 5 منٹ کمائی کر کے دنیا میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک اینٹ بھی نہیں بنا سکتے۔ ایک مکان تو کیا بنائیں گے، جھوپڑا تو کیا بنائیں گے، ایک اینٹ بھی نہیں بنا سکتے 5 منٹ کے اندر۔ یہ آپ نے بنا لیا، چلو کچھ نہ کچھ بنا لیا تھوڑا سا 5 منٹ میں، اور لیکن یہ تو سونے کا محل تیار ہو گیا۔ اور جنت کا جو محل ہوگا وہ کوئی تھوڑا سا تھوڑا ہی ہوگا، اللہ میاں تو اپنی شاہ نشان بنائیں گے جنت کا محل۔ اور جنت کا محل خالی پولی اسی طرح اللہ میاں تھوڑا ہی دے دیں گے۔ اس میں باغات بھی ہوں گے، اس میں نہریں بھی ہوں گی، اس میں حوریں بھی ہوں گی، اس میں غلمان بھی ہوں گے، اس میں تو ساری نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جب دیں گے تو اپنی شاہ نشان بنا کے دیں گے۔ حاتم طائی ایک بہت بڑے سخی گزرے ہیں، ایک شخص کے یہاں مہمان آئے، اس نے ان کے یہاں اطلاع بھیجی برتن کے لیے کہ ہمیں برتن چاہیے۔ اس نے پوچھا حاتم طائی نے کہ کتنے مہمان ہیں؟ بتایا کہ اتنے مہمان آئیں گے، کہ اچھا جب وقت آئے گا تو منگا لینا۔ اب وقت قریب آ گیا، برتن نہیں آئے، 1 دن رہ گیا، 2 دن رہ گئے، برتن نہیں آئے۔ ان کو بڑا فکر ہوا، یہاں تک کہ وہ دن بھی آ گیا جب مہمان آنے تھے اور ابھی وہ برتن نہیں آئے، یہاں تک کہ مہمان پہنچ گئے۔ اب بڑا فکر ہوا کہ بھائی برتن آئے نہیں، میں کائے میں مہمانوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ جب مہمان آ کر بیٹھ گئے تو جتنے مہمان تھے اسی کے حساب سے اب کھانا تیار ہو کر برتنوں میں لگ لگ کر اب وہاں سے آ رہا ہے، حاتم طائی کے یہاں سے۔ ان کو بڑی خوشی ہوئی، بھئی یہ تو بہت اچھا ہوا کہ کھانے بھی تیار ہو کر آ گیا۔ ان سے پوچھا کہ حضرت ہم نے تو آپ سے صرف برتن کے لیے کہا تھا، کھانے کے لیے تو نہیں کہا تھا۔ فرمایا کہ یہ ہمارے گھر کی روایت نہیں، آج تک ہمارے گھر سے خالی برتن نہیں گیا۔ یہ ہمارے گھر کی روایت نہیں ہے کہ ہمارے گھر سے اور خالی برتن جائے۔ جب دنیا کا ایک انسان اپنی روایت کا اتنا خیال کرتا ہے کہ خالی برتن ہمارے گھر سے کبھی گئے نہیں، تو اللہ تعالیٰ جو رحمان و رحیم ہے وہ مکان دیں گے جنت کا تو کہ ایسی بس خالی بنا کے دے دیں گے؟ بھائی وہ تو اپنی شان کے مطابق بنا کے دیں گے۔ ایک 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا اور سونے کا محل تیار، اور اس میں کیا کچھ تیار ہوں گے، نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اس میں حور و غلمان ہوں گے، درخت ہوں گے، اور جو آدمی تصور نہیں کر سکتا وہ سب کچھ ہوگا۔ اور 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے میں بتاؤ کتنی دیر لگی؟ بتائیے جنت سے سستی کوئی چیز ہے؟ اور پھر بھی ہم حاصل نہ کریں تو کس کا قصور ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے عمر کا سوال کریں گے۔ یہ عمر اتنی قیمتی اور اتنا قیمتی خزانہ ہم نے تم کو دیا تھا، اسے کہاں ضائع کر کے آئے ہو؟ ہم اب اپنا حساب لیں، محاسبہ کریں، ہماری یہ عمر کہاں ضائع ہو رہی ہے؟ کیا جنت کے بنانے میں خرچ ہو رہی ہے، یا اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ ہو کر اپنے آپ کو جہنم کے کاموں میں لگا کے خرچ کر رہے ہیں، کائے میں خرچ کر رہے ہیں؟ یہ ہماری عمر کتنی قیمتی ہے۔ اگر کسی بیمار کی بیمار پرسی کر لی صبح کے وقت، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا ایک باغ اس کے لیے نامزد کر دیا جاتا ہے، اور 70,000 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ اور شام کے وقت اگر کسی بیمار کی بیمار پرسی کر لی، صرف یہ پوچھ لیا کہ بھئی تمہارا کیا حال ہے، جنت کا ایک باغ اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، اور 70,000 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں صبح سے شام تک۔ صرف بیمار کا حال پوچھ لیا، اگر کوئی بیمار کی خدمت کرے گا تو اس کا تو کیا حال ہوگا؟ صرف بیمار کا حال پوچھا، صرف اس وجہ سے کہ بیمار کا حال پوچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے واسطے یہ سارا انتظام کیا کہ 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیا اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ اس نے ہمارے بندے کا مزاج پوچھا ہے، ہمارے بندے کے دل کو خوش کیا ہے، صرف اس لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیے گئے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، اور جنت کا ایک باغ اس کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اللہ کے بندوں کے کام آنا اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، یہ اتنا بڑا کام ہے، اور اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اسے سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے اللہ کے بندوں کے کام آنا اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا۔ کوئی اپنا ہو یا پرایا، دوست ہو یا دشمن،
کسی کے بھی ہم کام آئیں تو وہ ضائع نہیں، اللہ کا بندہ ہے، آپ اللہ کے بندے کے کام آئے ہیں۔ اور اگر کوئی آپ کا کوئی بھی تعلق نہیں، صرف اس لیے کہ اللہ کا بندہ ہے، آپ نے اسے پانی پلا دیا۔ جب کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخشش ہو سکتی ہے، ایک انسان کو پانی پلانے کی وجہ سے کیا اللہ کی رحمت کو جوش نہیں آئے گا؟ ایک اللہ کے بندے کی خدمت کرنے کی وجہ سے کیا اللہ کو جوش نہیں آئے گا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی کے اندر معتکف ہیں، ایک شخص آیا اور آ کر اس نے اپنی کوئی ضرورت پیش کی کہ فلاں کا میرے اوپر قرض ہے، مطلب یہ تھا کہ آپ سفارش کر دیں، خیال یہ تھا کہ حضرت کوئی خط لکھ دیں گے سفارش کا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ سن کر کھڑے ہوئے، مسجد سے باہر نکلے، جوتے پہنے اور چل دیے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کیا آپ کو اعتکاف یاد نہیں رہا؟ آپ کا تو اعتکاف تھا۔ فرمایا کہ ہاں اعتکاف تو مجھے یاد ہے، لیکن میں نے اس صاحب قبر سے سنا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے میں نے اس صاحب قبر سے سنا ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلتا ہے، 10 برس کے اعتکاف سے بڑھ کر اللہ اس کو ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ 10 برس کے اعتکاف سے بڑھ کر، اور ایک دن کے اعتکاف کا ثواب کیا ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، 24 گھنٹے کا اعتکاف کیا، ایک دن رات کا اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، اور ایک خندق اتنی بڑی ہے جیسے زمین سے آسمان۔ ایک دن کا اعتکاف کرنے کی وجہ سے 3 خندق اللہ تعالیٰ حائل کر دیتے ہیں اس کے اور جہنم کے درمیان۔ اور اللہ کے ایک بندے کی خدمت کرنے کے لیے چلنا، فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 10 برس کے اعتکاف سے بڑھ کر اس کو ثواب ملتا ہے۔ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے کتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین الاصبعین فی الجنہ، سن لو کسی یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، کہاتین الاصبعین، جیسے یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں بالکل، اس طرح کسی یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ ارشاد فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی نے یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے بالوں کے برابر اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ ایک یتیم کے سر کے اوپر اس نے ہاتھ پھیرا ہے، ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، اللہ نے اس کی یتیم کے سر، اس کا سہارا اٹھا لیا، اس کے باپ کو اٹھا لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سر پر ہاتھ پھیرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ آج تو ہم کسی کو یتیم دیکھیں گے تو اس کے اور 2 لگائیں گے، کسی غریب کو دیکھیں گے تو اسے اور مٹانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ زندگی کتنی قیمتی زندگی ہے، آدمی زندگی کی قدر کر کے کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ جنت کی کتنی نعمتیں، جنت کے کتنے مکان، جنت کے کتنے باغات بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا عمر کے بارے میں کیا جائے گا، اور عمر ہی فیما افنی، یہ عمر کا قیمتی سرمایہ کہاں ضائع کر کے آئے ہو۔ اور دوسرا سوال کیا جائے گا جوانی کے بارے میں، وان شبابہ فیما ابلا، یہ جوانی جو پوری زندگی کا خلاصہ اور مکھن اور نچوڑ، اسے تم نے کہاں برباد کیا۔ جیسے گھی مکھن نکالتے ہیں دودھ کے اندر سے، تو جیسے مکھن ہے پورے دودھ کے اندر، اسی طرح جوانی کا زمانہ ہے پوری زندگی کے اندر، یہ مکھن ہے پوری زندگی کا، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی درد، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی رنج، نہ کوئی غم، نہ کوئی تکان، کتنے بھی کام کرے کوئی تکان نہیں۔ اس لیے یہ کتنا قیمتی سرمایہ ہے جوانی کا۔ لیکن ہاں تو ہم نے سمجھا کہ یہ جوانی یہ تو بس دیوانی ہوتی ہے، جوانی کا نام تو دیوانی، دیوانے پن میں اس کو گزارو، کچھ عقل کا کام نہ کرو، یہ تو جوانی اس لیے ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، یہ تو بہت ہی بڑی کوتاہی ہے، اللہ کی دی ہوئی جوانی ہم اس کو اس طرح برباد کریں، یہ اتنا قیمتی سرمایہ اور ہم کو اس کو اس طرح ضائع کریں۔ یہی تو کام کرنے کا زمانہ ہے جوانی کا۔ بڑھاپے کے اندر آدمی کیا کرے گا جب بڑھاپا آ گیا؟
بڑھاپے کے اندر تو آدمی کو ویسی 10 بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنون بنایا، اور بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. آج ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے، ہماری جوانیاں کہاں گزر رہی ہیں، ذرا ہم سوچیں. تو جوانی کا سوال کیا جائے گا، جوانی کو تم کہاں برباد کر کے آئے ہو. تیسرا سوال کیا جائے گا مال حاصل کرنے کے بارے میں، مال تم نے کہاں سے حاصل کیا، جائز طریقے پر، ناجائز طریقے پہ، رشوت سے، سود سے، حرام سے، حلال سے، کہاں سے، کسی کا دل دکھا کر لیا یا کسی کو دھوکہ دے کر لیا، یہ پوچھا جائے گا. مال تو کمانا ہے لیکن جائز طریقے پہ کمانا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، کسی کو ستانا نہیں، اس طرح مال کمانا ہے. تو مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس طرح کمایا، اور پھر مال خرچ کرنے کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ مال خرچ کیا تو کہاں کیا. بہت سے لوگ مال حاصل کرنے میں تو احتیاط کر لیتے ہیں، لیکن مال خرچ کرنے کے اندر احتیاط نہیں کرتے، سوچتے ہیں کہ ہم تو مال کے مالک ہیں، جی چاہے جہاں خرچ کریں. بھائی مالک تو ضرور ہیں لیکن ہمارے اوپر بھی کوئی اور مالک ہے. اگر آپ نے اپنے بیٹے کو کسی چیز کا مالک بنا دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کو جہاں چاہے خرچ کرے. آپ اس سے پوچھیں گے بھائی کہاں خرچ کیا ہے، ہم نے تم کو بھینس دے دی تھی، اس بھینس کو تم نے کیا کیا، بکری دی تھی، بکری کا کیا کیا، آپ اس سے پوچھیں گے، اور خلاف کرنے پر اس کو سزا بھی دیں گے. اسی طرح اللہ نے ہم کو مالک بنا دیا لیکن اصل مالک تو اللہ ہے. اللہ پوچھے گا مال کو تو جو تم نے خرچ کیا تو کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا. اس مال کے ذریعے سے تو اللہ کی کتنی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے. یہ مال کسی ضرورت مند کے اوپر خرچ کیا جائے، بیواؤں پر خرچ کیا جائے، یتیموں پر خرچ کیا جائے، اس کے ذریعے سے کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، بات تو لمبی ہو رہی ہے لیکن مجھے مختصری بیان کرنا ہے. ایک سپہ سالار ملازمت کی تلاش میں نکلے تھے، اور ملازمت کی تلاش میں چلتے چلتے ایک بھٹیاری کے یہاں ٹھہرے. پاس میں پیسہ کچھ نہیں تھا. بھٹیاری نے کہا کہ بھائی مسافر کچھ کھانے وانے کا انتظام کراؤ. کہا کہ بھائی میرے پاس تو کچھ پیسے ویسے کا انتظام نہیں، کہاں سے انتظام کراؤں. پہلے بھٹیاریاں ہوتی تھی، مسافر ٹھہرتے تھے، وہ پیسے دیتے اور بھٹیاری انتظام کرتی تھی کھانے پینے کا. بھٹیاری کو خیال آیا کہ ایک مسافر اور میرے گھر میں رہے اور بھوکا رہے، یہ تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی. میرے مکان پر ایک مسافر بھوکا رہے. اس نے 5 روپے لے کر آئی اور کہا یہ میں نے حلال طریقے پہ سود کما کے سود کاٹ کے رکھے ہیں اور اپنے کفن کے لیے رکھے ہیں. میں تم کو قرض حسنہ کے طور پر دیتی ہوں، اپنی ضرورت پوری کرو، اور اگر تمہارا موقع ہو جائے تو میرا قرض ادا کر دینا، اور موقع نہ ہو تو میری طرف سے معاف. ہم مسافر نے اس میں سے اپنے لیے کھانے کا انتظام کرایا، گھوڑے کے لیے دانے کا انتظام کرایا، رات کو آرام سے گزری، اور پھر صبح ہو کر ملازمت کی تلاش میں نکلے. اللہ کی قدرت کے ملازمت مل گئی. انگریز کا زمانہ تھا، اور ترقی کرتے کرتے چند سالوں میں سپہ سالاری کا ان کو عہدہ مل گیا. سپہ سالاری کا عہدہ اس وقت بہت بڑا عہدہ سمجھا جاتا تھا. جب 5-7 سال اسی طرح گزر گئے تو اب گھر سے خط آیا کہ گھر والی نے بلایا ہے، اتنا قرض ہو گیا ہے اور بچے جوان ہو گئے ہیں، ان کی شادی کرنی ہے، جلدی سے گھر آؤ. انہوں نے جی تو اب تک کی تنخواہ تھی اس کی ہنڈی بنوائی اور کمر میں باندھا اور چل دیے، اور 10-20 سپاہی بھی ان کی ہمراہی میں ساتھ چل دیے. چونکہ سپہ سالار بہت بڑا ایک سردار ہوتا تھا، بہت سارے سپاہی بھی ساتھ چل دیے. چلتے چلتے واپس ہوتے ہوتے جب اسی بستی پر گزرے جہاں وہ بھٹیاری رہتی تھی، تو اب خیال آیا کہ بھئی یہاں بھٹیاری نے ہماری غربت میں ہم پر احسان کیا تھا، اب یہ مناسب نہیں کہ ہم یہاں گزریں اور اسی طرح بغیر ملاقات کے گزر جائے. چلو اس کا مزاج پوچھیں گے، اس کی خیریت معلوم کریں گے. وہاں پہنچے تو دیکھا اس کا آخری وقت ہے اور سانس چل رہا ہے، اور گاؤں والے کوئی اس کے قریب نہیں. انہوں نے جلدی سے کفن کا انتظام کرایا اور اپنے ساتھیوں کو بھیج کر قبر کھدوائی، غسل کا انتظام کیا، غسل دلوایا، کفن پہنوا کر، اور خود ہی نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کے یہ ساتھی میت کو لے کر چلے اور وہاں جا کے دفن کیا.
کفن دفن کے اندر شام ہو گئی، اب رات کو سفر کا وقت مناسب نہیں تو سوچا اب یہیں ٹھہرے، صبح چلیں گے۔ رات کو وہاں قیام کر لیا۔ جب رات کو سونے کے لیے لیٹے تو سپہ سالار نے دیکھا کہ وہ تو ہنڈی غائب ہے۔ اب جب ہنڈی غائب ہے تو پریشانی ہوئی کہ بھائی میں تو 5-7 سال کی ساری کمائی اور وہ غائب ہو گئی، گھر جاؤں گا تو کیا منہ لے کے جاؤں گا، بیوی کا قرض بھی ہو رہا ہے اور جب بچے جوان ہیں ان کی شادی بھی کرنی ہے، میں کیا کروں گا اور کیا منہ دکھاؤں گا جا کر۔ بڑی پریشانی ہوئی۔ سوچا کہ کہاں گری ہنڈی، خیال آیا کہ وہ تو قبر میں گر گئی۔ اب قبر میں گر گئی تو کیا کریں، قبر کو کھودے، کوئی کیا کہے گا، لیکن اس کے بغیر بھی چارہ نہیں۔ سوچا کہ جب سب سو جائیں گے تو چپکے سے اٹھوں گا اور جا کے قبر کو کھود کر اس کو نکال لوں گا۔ چنانچہ جب سارے ساتھی سو گئے، چپکے سے یہ اٹھے اور قبرستان پہنچے اور قبر کو کھودا، تازہ تو قبر تھی ہی، وہ کھد گئی۔ تختے وقتے جو ہٹا کے دیکھا اور وہاں تلا اس کو دیکھا کہ کہیں لاش کے پاس وہ میری ہنڈی پڑی ہوگی، وہاں دیکھا تو وہاں لاش ہی نہیں، تو اور زیادہ پریشانی ہوئی۔ یہ تو یکنا شد و شد، وہاں تو ہنڈی کا معاملہ تھا، وہاں تو لاش غائب۔ اب ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کیا کریں، وہاں تھوڑا سا سوراخ نظر آیا، اس کے قریب گئے تو ہوتے ہوتے وہ بڑا ہو گیا اور اتنا بڑا ہو گیا کہ یہ اس کے اندر چلے گئے۔ جب ادھر پہنچے دیکھا وہ تو بہت بڑی دنیا ہے اور لک و دک میدان اور بہترین باغات اور نہریں اور مکانات، سونے چاندی کے بنے ہوئے مکانات، ایسے پھل اور پھول اور ایسی خوشگوار جگہ کبھی خواب میں بھی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ سوچا کہ اللہ میں ہمیں کہاں آ گیا۔ خیال ہوا کہ جنات بادشاہ ہوتے ہیں، کسی جن بادشاہ کا مقام محل نہ ہو، اور میں تو آج پھنس گیا، اگر اس نے دیکھ لیا تو ویسے میری خیر نہیں۔ سامنے دیکھا کہ ایک بہت عالیشان تخت بچھا ہوا ہے اور ایک ملکہ اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ بس کچھ پوچھنا نہیں، اور کتنی خادمائیں اور کنیزیں سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی ہیں، ہر ایک حسن و جمال میں ایک دوسرے سے آگے۔ کہا کہ بس یہ تو بادشاہ کی کوئی ملکہ ہے اور اس نے مجھے دیکھ لیا یا اور نے دیکھ لیا تو آج میری تو بالکل خیر نہیں، کیا کروں۔ بھاگنے کو سوچتے لیکن بھاگنے کا کہیں راستہ بھی نہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک باندی آ رہی ہے اور قریب میں آئی اور کہا کہ تم کو ملکہ نے بلایا ہے۔ بھائی یہ سنتے کے ساتھ تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ بس بھائی آج تو خیر نہیں، آج تو ہنڈی کے بجائے اپنی جان بھی گئی، لیکن اب جائے بغیر بھی چارہ نہیں۔ وہاں گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، چہرہ اٹھا کے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں، اتنا روب داب اور حسن و جمال کہ چہرہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آخر ادھر سے ہی جواب آیا، ادھر ہی سے آواز آئی کہ بھائی سپہ سالار کیا تم نے ہم کو پہچانا؟ اب ان کی جان میں جان آئی کہ یہ تو جاننے پہچاننے والے کوئی آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ کہا کہ میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہا کہ میں وہی بھٹیارن ہوں جس کو تم نے رات دفن کیا ہے۔ اب تو یہ بیچارے چونکے کہ اوفو بھٹیارن اور اس کا یہ روب داب اور یہ جلال اور یہ جمال اور یہ تمام باغات اور یہ نہریں اور اتنی بڑی یہ لک و دک ایسے مکانات اور ایسے محل، اور وہ بھٹیارن اس کے تو ہمارے بھی ایسے نہیں تھے۔ کہا کہ یہ سب کچھ تجھ کو کہاں سے مل گیا؟ کہا یہ سب کچھ ان 5 روپے کی برکت ہے جو کبھی میں نے تم کو تمہاری غربت میں دے دیے تھے۔ میرا معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری اس بندی نے ہمارے ایک بندے پر اس کی غربت کے زمانے میں رحم کھایا تھا، ہماری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ ہم اس کو عذاب دیں، ہم نے اس کو معاف کر دیا، معاف کر دیا اور یہ سب کچھ عطا فرمایا جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، اور لو یہ اپنی ہنڈی اور جلدی سے جاؤ۔ اب اس پہ تعجب ہوا کہ جلدی سے جاؤ، بھائی اتنا تو احسان اور یہ تو اتنا تعلق، اور کہیں کہ جلدی سے جاؤ، بھائی کچھ تو موقع دو یہاں رہنے کا، اب تک تو ویسے ہی ڈر لگ رہا تھا، اب تو ذرا کچھ جان میں جان آئی ہے، کچھ کھانا پینا، کچھ تھوڑا سا تو ذرا موقع ملے، کیونکہ بس جلدی جاؤ۔ اس پہ اور تعجب ہوا، کہا کہ کچھ تو کہ بس جلدی نکل جاؤ، یہاں کی گھڑیاں اور وہاں کی صدیاں، یہاں تو ابھی گھڑی گزری ہے، وہاں صدیاں گزر گئی ہوں گی، وہاں دوبارہ کیا ہوگا، جلدی سے جاؤ۔ اب یہ جلدی سے وہاں سے نکلے، جی تو چاہتا نہیں تھا نکلنے کو لیکن کیا کریں، اب وہاں سے نکلنا پڑا، اور جب وہاں سے نکلے تو وہ رستہ بھی بھول گئے، کہاں کو میں نکلا تھا اور کہاں سے آیا تھا کہ کبھی دوبارہ وہاں کو آ جاؤں، وہ رستہ بھی غائب، اب وہ رستہ بھی ناپید ہو گیا۔
اب وہاں اگر اس بستی کو تلاش کیا تو وہ بستی نہیں، بھٹیارا کو تلاش کیا تو بھٹیارا نہیں، وہاں تو ایک شہر ہے، وہ شہر نہیں جو پہلے وہ گاؤں تھا۔ اب کسی سے پوچھتے ہیں بھائی بھٹیارن تھی، تو لوگ تماشے کے لیے تو ادھر ادھر سارے جمع ہو گئے، یہ کون بھٹیارن کا ذکر کر رہا ہے؟ کیسی بھٹیارن؟ کون بھٹیارن؟ بھائی میں سپہ سالار میرے ساتھی، رات اس کا انتقال ہوا تھا، یہ کوئی پہچانتا نہیں۔ خیر لوگ اس کو پکڑ کے، ایک بہت بوڑھا آدمی تھا بستی میں، 150 برس اس کی عمر تھی، اس کے پاس لے گئے اور اس کے پاس لے جا کر کہا کہ جی ذرا اس سے سنیو یہ کیا بات کہے۔ وہاں جا کے اس نے کہا تو اس نے کہا کہ اوفو، میرے پردادا بیان کیا کرتے تھے کہ ایک اس طرح بھٹیارن تھی اور اس کا انتقال ہوا اور سپہ سالار کوئی تھا اور اس کے ساتھی سپاہی تھے اور اس نے نماز جنازہ پڑھائی اور کفن دفن کا انتظام کیا اور رات کو اس کا وہ غائب ہو گیا اور اس کے ساتھی تلاش کرتے ہوئے روتے چلاتے ہوئے اسے نہ پا کر وہاں سے واپس ہوئے اور اس واقعے کو 300 برس کا زمانہ ہو گیا اور اب اس کا حال یہ ہے، نہ کھانے میں جی ہے نہ پینے میں جی ہے۔ کوئی کھانے کو کہتا ہے تو کھاتا نہیں، پینے کو کہتا تو پیتا نہیں، اور لوگوں سے وحشت اور انسانوں سے وحشت اور آبادی سے وحشت، کہیں جی نہیں لگتا، پریشان، عجیب پریشانی کا عالم۔ لوگ ان کو دہلی لے گئے، اس وقت حضرت شاہ عبد العزیز صاحب نور اللہ برکتہ کا زمانہ تھا، ان کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت جی ان کی بات سنو اور ان کا کچھ رستہ بتاؤ۔ کہ بھئی اب رستہ ان کا کیا بتاؤ، وہاں تو ہم بھیجنے سے رہے، جب وہ رستہ ہی معلوم نہیں تو انہیں وہاں کہاں بھیج دیں، اور وہاں کا منظر دیکھنے کے بعد اب یہاں ان کا جی کیسے لگ سکتا ہے؟ آدمی جنت کا نظارہ دیکھ لے اور جنت کا نظارہ دیکھ کر پھر اس قید خانے میں جی لگ جائے۔ ابھی ہم وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، اے سی چل رہا تھا، اب ایسی گاڑی اور جب اسے اتارا تو اب اندر سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا، باہر گرمی اندر ٹھنڈ، اب باہر نکلنے کو جی نہیں چاہتا۔ بھیا ذرا ٹھنڈے کمرے سے ٹھنڈی گاڑی سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا، تو ایک آدمی جنت سے نکل کے آئے اور اس دنیا کے جیل خانے میں اس کا کیسے جی لگے گا؟ تو بھائی اب اس کو ہم جی لگانے کی کیا بتائیں؟ البتہ ایسا کرو، اس کو تم سفر کا انتظام کر کے حرمین شریفین بھیج دو، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ، یہ وہاں باقی زندگی گزارے، اگر اس کا جی لگ سکتا ہے وہاں لگ سکتا ہے، ورنہ تو بھائی اب دنیا میں اس کے جی لگنے کا کوئی سوال نہیں۔ اس کے سفر کا انتظام کیا اور اس کو حرم شریف وہاں بھیج دیا گیا، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں پوری زندگی باقی اس نے گزاری۔ یہ تو خیر مجھے قصہ اس پہ یاد آ گیا کہ ایک 5 روپے ایک غربت کے اندر ایک مسافر کے اوپر خرچ کیے، اللہ تعالیٰ کو اس کی وجہ سے اتنا رحم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا فرما دیا۔ آج ہم اپنا کتنا پیسہ برباد کرتے ہیں واہیات میں اور خواہشات میں اور بالکل اسراف محض، بے ضروری چیزوں میں کتنا پیسہ ہم برباد کرتے ہیں۔ اگر وہ پیسہ صحیح مصرف میں استعمال ہو، بیواؤں پر، یتیموں پر، غریبوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر، اور وہ خرچ ہو، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو اور جنت کی کتنی نعمتیں ہم کو حاصل ہو، لیکن کس طرح واہیات کے اندر ہم اپنا پیسہ برباد کر دیتے ہیں۔ تو مال کہاں سے کمایا سوال ہوگا، مال کہاں خرچ کیا یہ سوال کیا جائے گا، اور 5واں سوال کیا جائے گا جو دین کی باتیں معلوم تھی ان پر تم نے کیا عمل کیا۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں صاحب ہم عالم تھوڑا ہی ہیں، عالم تو نہیں، لیکن یہ بتاؤ دین کی موٹی موٹی باتیں بھی معلوم ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنا فرض ہے جانتے ہو، کون آج آدمی کہے گا کہ مجھے نماز پڑھنا معلوم نہیں؟ بھائی جھوٹ بولنا حرام ہے، کون کہے گا آج مجھے معلوم نہیں؟ سچ بولنا چاہیے، کون کہے گا مجھے معلوم نہیں؟ دھوکہ دینا ناجائز ہے، کون کہے گا مجھے معلوم نہیں تھا؟ سود لینا ناجائز ہے، کون کہے گا مجھے معلوم نہیں تھا؟ کسی کو گالی دینا جائز نہیں، کون کہے گا مجھے معلوم نہیں تھا؟ دھوکہ دینا جائز نہیں، کون کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں تھا؟ دین کی موٹی موٹی باتیں کسے معلوم نہیں ہے؟ کوئی ہے جو آج کہہ دے کہ دین کی موٹی موٹی باتیں بھی ہمیں معلوم نہیں؟ آج تو اللہ نے دین کو اس طرح گھر گھر میں پہنچا دیا ہے، کسی کو یہ کہنے کا موقع ہی نہیں کہ صاحب ہمیں معلوم نہیں تھا۔ تو دین کی جو باتیں معلوم تھی ان پر تم نے کیا عمل کیا؟ یہ 5 سوال کیے جائیں گے، اور جب تک قدم نہیں ہٹیں گے، جب تک اس سے جواب حاصل نہیں کر لیا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا کر امت کو خبردار کر دیا ہے، بھائی یہ سوال ہوں گے، منشا یہ ہے کہ پہلے سے تیاری کر کے آؤ تاکہ وہاں رسوائی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو۔ ہم اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر آدمی اپنے آپ سے پورا باخبر ہے
میں نے کیا کیا ہر آدمی کو معلوم ہے، دوسروں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، اپنی زندگی ہر آدمی جانتا ہے میری زندگی کس طرح گزری، اپنی زندگی کا کے بارے میں سوچیں۔ اگر اللہ نے ہم سے پوچھ لیا اب تک کی زندگی کا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جوانی کے بارے میں پوچھا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ مال کہاں سے کمایا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ مال کہاں خرچ کیا تو کیا جواب دیں گے؟ جو چیزیں معلوم تھی ان پر کیا عمل کیا ہم کیا جواب دیں گے؟ خود اپنے نفس سے پوچھو، اور جو زندگی غلط گزری اس پر پکی سچی توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہاں دربار معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہے جیسے کوئی گناہ نہیں کیا، اور بندہ اس طرح معاف کر دیا جاتا ہے پکی سچی توبہ کرنے کے بعد کہ یوم ولدت امہ، جیسے آج ہی اماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اور کوئی بندہ جب پکی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اونٹنی پر سوار جا رہا ہے اور اپنا کھانے پینے کا سامان بھی اونٹنی کے اوپر لاد رکھا ہے، لقودک میدان ہے وہاں چلا جا رہا ہے، ایک بڑے میدان کے اندر آرام کرنے کے لیے لیٹا، آنکھ کھلی تو اونٹنی غائب، اس کے اوپر جو سامان تھا وہ بھی غائب، اب کھانے پینے کا کچھ انتظام نہیں، پینے کا کچھ نہیں، اور سواری کا کوئی نظم نہیں، پیدل جا نہیں سکتا ہلاک ہو جائے گا، اور وہاں رہ نہیں سکتا کہ وہاں جانور اس کو مودی کھا جائیں گے، اور بھوکا ویسے مر جائے گا۔ اب بالکل نا امید ہو گیا اور بس مرنے کے لیے پڑ گیا کہ بھائی اب تو مرنے کے علاوہ چارہ نہیں۔ نظر اٹھا کے دیکھا تو وہ سامنے اونٹنی کھڑی ہے۔ اب وہ اس کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے اندر وہ کہتا ہے، اے خدا تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا اور میں تیرا مالک، یعنی زبان سے الٹا نکل رہا ہے، بجائے یہ کہنے کہ میں تیرا بندہ اور تو میرا خدا، لیکن خوشی کے اندر وہ زبان بے قابو ہو گئی۔ خوشی کے اندر آدمی کہتا کچھ ہے اور نکلتا کچھ ہے۔ تو جتنا وہ بندہ خوش ہو رہا ہے اس وقت اس اونٹنی کے ملنے سے، اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں اپنے اس بندے سے جب بندہ گناہوں سے پکی سچی توبہ کرتا ہے۔ اس لیے بھائی اب تک کی جتنی زندگی گزری، جو گناہ ہوئے ہر آدمی کو خود معلوم، پکی سچی توبہ کریں، پکی سچی توبہ کر کے بندہ بالکل گناہوں سے بالکل پاک صاف، اور آئندہ کے لیے اب عہد کر لیں کہ ہم کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ بس اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کی سنتیں نفلیں بھی پڑھنی ہے، اشراق اور اوابین تہجد ان نمازوں کے بھی پڑھنے کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی روزانہ کریں، اپنے گھروں کے اندر بھی قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرائیں۔ تیسرا کلمہ استغفار، درود شریف، اور قل هو اللہ احد، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جتنا ہو سکے ایک تسبیح سب کی پڑھ لیا کریں۔ سونے کے وقت اگر کوئی قل هو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھ لے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے فرما دیں گے کہ میرے بندے دائیں طرف سے سیدھا جنت میں چلا جا۔ اور درود شریف کا تو کیا پوچھنا ہے، کوئی آدمی 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جو 1000 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دنیا میں دکھا دیں گے۔ اس لیے بھائی اب تک کی جو زندگی غفلت میں گزری، پکی سچی توبہ کریں، آئندہ کے لیے عہد کریں کہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور مال جائز طریقے پہ کمائیں گے، جائز طریقے پہ خرچ کریں گے، اور دین کی جو باتیں ہمیں معلوم ہیں ان پہ عمل کریں گے، اس طرح زندگی گزاریں گے۔ بس پھر دیکھو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش اور اللہ بھی خوش اور سب خوش۔ بس یہ اتنی سی بات ہے بھائی، سب عمل کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، ہماری لغزی سے معاف فرما، ہماری حاضری قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، یا اللہ جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی رضا اپنی خوشنودی عطا فرما، اپنی نامرضیات سے حفاظت فرما، اخلاق حمیدہ اور حسنہ عطا فرما۔